من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ملنے پر خوشی کے اظہار کا حکم دیا۔ جیسا کہ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے 4 عالی شان اوصاف بیان فرمائے۔ قرآن موعظہ ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدا ہے اور قرآن رحمہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی تشریف آوری پر اہل ایمان کو خوش ہونے کا، خوشی کے اظہار کا حکم دیا کہ جیسے جیسے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات مل رہے ہیں ویسے ویسے تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہاری خوشی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں صرف سمجھانے کی غرض سے یہ مثال دے رہا ہوں، تقریب فہم کے لیے، تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ ایک بندے کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو اپنے والد کے ساتھ محبت ہے اور ایک جو ہے اس کا دل اپنے والد کی محبت سے خالی ہے۔ جس کو اپنے والد کے ساتھ محبت ہو تو وہ ہر وقت دل میں یہ خواہش کرے گا کہ میرے ابا جی مجھے کچھ تو حکم دیا کریں، کچھ نہ کچھ تو کہا کریں، کسی چیز کی فرمائش کیا کریں، مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگا کریں کہ بیٹا مجھے یہ لا کے دو، ہاں جی۔ اور جب ابا اسے کہہ دیں کہ فلاں چیز لا کے دو تو اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، اس کی خوشی جو ہے وہ چہرے سے ہی وہ نمایاں ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کو اپنے ابا کے حکم سننے پر خوشی ہوئی ہے۔ ایک وہ ہے بندہ جس کو اپنے والد کے ساتھ محبت نہیں ہے اور اس کا دل محبت سے عاری اور خالی ہے، تو پہلی تو بات یہ ہے وہ کبھی تڑپ نہیں رکھے گا کہ مجھے والد کوئی حکم دیں، مجھے کوئی والد کسی چیز کا مطالبہ کریں، کوئی فرمائش کریں۔ اگر کر بھی دی انہوں نے تو پھر آگے سے ظاہری بات ہے وہ لڑائی کرے گا، لڑائی نہ بھی کرے تو منہ لٹکا جائے گا، ایسا کچھ نہ کچھ ظاہر ضرور کرے گا کہ ابا کو معلوم ہو جائے اور محسوس ہو جائے کہ میرا یہ حکم کرنا، میرا یہ فرمائش کرنا، میرا یہ مطالبہ کرنا میرے بیٹے کو ناگوار گزرا ہے، میرے بیٹے کو اچھا نہیں لگا میرا یہ کہنا۔ بہت سارے والدین ہیں جو بیچارے ڈرتے ہوئے کچھ نہیں کہتے اپنی اولاد کو، ہاں جی، کئی سارے ڈرتے ہوئے نہیں کہتے۔ اچھا، ڈر بھی یہاں 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہیں اگر لڑائی نہ پڑے، ایک ڈر اور ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ رحمہ اللہ تھے، ان کے بیٹے جو ہیں وہ 40 سال سے زائد عمر کے ہو گئے۔ انہوں نے ان بچوں کی پیدائش جب سے سلجھے، ان کے سلجھنے کے وقت سے لے کر کے 40 سال سے زائد عمر ہونے تک انہوں نے اپنے بیٹوں کو کوئی حکم نہیں دیا، کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ لوگ پوچھتے تھے آپ ان کو کہتے نہیں، وہ کہتے تھے میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہیں یہ نہ ہو کہ میں حکم کروں میرے بیٹے ناگواری کا اظہار کریں، کہیں جہنم جا پڑیں۔ میں ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، اس لیے اپنے کام خود کرتا رہتا ہوں، جو بھی چیز ضرورت کی ہوتی ہے خود ہی حاصل کر لیتا ہوں، نہ کر سکوں تو خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، کہتا نہیں ہوں اپنے بچوں کو کہیں یہ جہنم نہ جا پڑیں۔ معذرت کے ساتھ آج کل کے کئی والدین جان بوجھ کے بھی اپنے اولاد کو ایسے حکم دیتے ہیں جس سے وہ جناب خود ہی جہنم میں کود پڑیں، یعنی خود جہنم پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح دونوں طرف سے اعتدال کا راستہ جو ہے نا وہ اپنانا چاہیے، اعتدال والا طریق جو ہے نا وہ بہترین طریق ہے۔ جی، والدین بھی اولاد کے جو ہے نا جتنا وہ نہ اٹھا سکیں بوجھ، جتنا بوجھ نہ ڈالیں، اور بچے جو ہیں وہ بھی جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اتنے والدین کی خدمت کریں۔ تو اس طرح کر کے دونوں راستوں سے، دونوں طرف سے جو ہے وہ بچوں کے جہنم جانے کے جو ہے نا وہ چانس کہہ لیں وہ کم ہو جاتے ہیں، بہت کم ہو جاتے ہیں۔ وگرنہ جو کچھ آج ہم نے رویہ اپنا رکھے نا، بچے بات پہ سرکشی کر رہے ہیں، والدین جو ہیں وہ جان بوجھ کے ایسے احکامات دیتے ہیں، بچہ جو ہے وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ اب یہی بات دیکھ لیں، ایک طرف اماں ہے ایک طرف بیوی ہے، جی، بیوی بھی ناراض ہوتی ہے، اماں بھی ناراض ہوتی ہے، وہ بیچارہ جائے تو کہاں جائے۔ بیوی سے
نہیں بنتی تو گھر خراب ہوتا ہے، ماں سے نہیں بنتی آخرت خراب ہوتی ہے۔ اب یہ وہ مقام آ جاتا ہے اس طرح کا، یہاں پر آ کر نہ ماں رعایت دیتی ہے نہ بیٹی رعایت دیتی ہے، دونوں رعایت دینے کو تیار نہیں ہوتی، دونوں ہی کہتی ہیں ٹھیک ہے بھائی، یا اس جہنم میں جل لے، بیوی کہتی ہے اس جہنم میں جل لے، ماں کہتی ہے اگلی جہنم میں جل، پھر تو دونوں طرف سے بیٹا امتحان میں ہے، کیا کرے وہ؟ تو یہ والا رویہ جو ہے نا یہ ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ اچھے بھلے مذہبی گھرانے جو ہے نا ان میں بھی یہی حال ہے، ان میں بھی یہی حال ہے۔ باقی چھوڑیں یہ رسم و رواج، یہ مہندی، یہ مایوں، یہ فلانی، یہ ڈمکانی، یہ عوام کو چھوڑیں، مولویوں کے گھروں سے نہیں نکل رہی، مولویوں کے گھروں سے نہیں نکل رہی۔ مولوی بیچارے ہاتھ جوڑ جاتے ہیں، جی زوجہ ماجدہ نہیں مان رہی۔ میں نے کہا زوجہ کو ماجدہ بنایا کیوں آپ نے؟ پھر اگر آپ کی بات ہی نہیں مانتی، آپ نے ماجدہ ماجدہ تو والدہ ہوتی ہے نا، آپ نے زوجہ کو ماجدہ بنا لیا، جب سے آپ نے اس کو ماجدہ مانا ہے، ماجدہ نے پھر اپنی بزرگی دکھائی ہے، ہیں کام آپ کا بیوی ہو کر بھی نہیں کرتی، ہیں اور دھونس دھاندلی اماں والی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بندے کو جہنم لے جانے کے امکانات کو بڑھا دیتی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں طرف والوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کسی کو اتنا بھی بندہ امتحان میں نہ ڈالے کہ بیچارہ جو ہے نا وہ ادھر پاؤں رکھتا ہے تو آخرت جاتی ہے، ادھر رکھتے تو دنیا خراب ہوتی ہے اس کی۔ اور آپ کو پتہ ہے آج آگے لوگ جو ہیں، آج کل کے جو لوگ ہیں وہ ترجیح پھر دنیا کو دیتے ہیں، بیوی کو ترجیح دیتے ہیں، اماں پھر جاتی رہتی ہے۔ یہی شروع میں اماں جو ہے وہ اعتدال والا راستہ اختیار کرے، اس اماں کو بھی پتہ ہے ایک دن تو بھی بہو بن کے آئی تھی، نہیں تیرا اپنا رویہ کیا تھا، ہیں وہ جب بہو بن کے آئی تھی اس کے لیے اکیلے رہنا ثواب کا کام تھا، ہیں گھر میں بٹوارا ہو جائے، ان کی دیوار الگ ہو ہماری دیوار الگ ہو، ہمارا کھانا الگ بنے، ساس اپنا خود کرے، میرے اوپر کون سی ساس کی خدمت لازم ہے، ہیں تب اس کے نعرے یہ تھے۔ جب وہ خود ساس بنی ہے تو پھر اکٹھے رہنے میں اسے فوائد نظر آنے لگے، پھر حضور کی حدیثیں بھی یاد آ گئیں، پھر قرآن بھی یاد آ گیا، اکٹھے رہنے میں فائدہ ہے۔ پھر وہ لکڑی والی مثالیں سنائیں گی، ایک بندے کے 4 بیٹے تھے، لڑائی کرتے تھے، اس نے لکڑیوں کو گٹھا لا کے دکھایا، لکڑیوں کو گٹھا تب تجھ نے کیوں نہیں اٹھایا جب تو جوان تھی؟ لکڑیوں والا گٹھا تجھے تب سمجھ کیوں نہیں آیا جب تو خود اٹھا سکتی تھی؟ جب تو نے اپنی ساس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اب تو ساس بنی ہے تو تجھے لکڑیوں والا گٹھے یاد آ گئے، اب تو چاہتی ہے کہ لکڑیوں والا گٹھا جو تو نے نہیں اٹھایا اپنی بہو کے کندھوں پہ رکھ دے۔ یہ تو پھر نہیں ہو سکتا، ہیں تو نے اپنی اماں کی خدمت نہیں کی، اگلے تیری خدمت کب کریں گے بھلا بتائیں؟ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، عورت کو چاہیے کہ وہ جب ظاہری بات ہے اپنا گھر چھوڑ کے ایک نئے گھر میں جاتی ہے تو ہجرت ہی ہے نا، یہ کیا ہے؟ ہجرت ہے، یہ ہجرت کر کے آ رہی نا، ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر جا رہی ہے۔ یہاں سے کوئی بندہ علاقہ چھوڑ کے ندیم ٹاؤن کسی اور علاقے میں چلا جائے تو کیا کہیں گے؟ ہجرت کر گیا نا یہاں سے۔ تو ایک عورت بھی وہ اپنا گھر چھوڑ کے پکا کسی اور گھر میں جا رہی ہے تو یہ بھی تو ہجرت کر رہی ہے نا۔ اچھا جب ایک جگہ سے ہجرت کر کے آگے جا رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہی والا رویہ اپنائے جو مہاجرین کرتے ہیں، یہی کہیں کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو کیا، جی وہاں جا کے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے انصار کو اپنا بھائی سمجھا نہیں سمجھا؟ جی ان کی جو اماں تھی ان کو اپنی اماں سمجھا نہیں سمجھا؟ ان کی بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھا نہیں سمجھا؟ تو بھئی یہ بھی تو ہجرت کر کے جا رہی ہے آگے، یہ بھی جا کر کے وہی حال سمجھے جو میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے کیا تھا۔ پہلے اس کو اماں کہتی تھی، اماں اسے بھی کہتے رہے، اب چونکہ یہ قریب ہے تو اس کو اماں سمجھے، یہ نہیں کہ رہے اس اماں کے پاس اور ٹیوشن اس اماں سے لے۔ اب اس گھر کو چلانا ہے تو اس گھر کے لوگوں سے پوچھنا پڑے گا نا، کہ نہیں سمجھ آئی؟ اس گھر میں رہ کر پیچھے سے ان سے پوچھنا کہ اس گھر کو کیسے چلانا ہے، اماں کو کون سا اسکرو لگانا ہے، اماں کو کس رینج میں کسنا ہے، یہ تو کام نہیں چلے گا بھائی، اس طرح تھوڑی نظام چلتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انتہائی اہم ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت بھی بچائے اور اپنی دنیا بھی بچائے، اور لوگ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں اس کی دنیا بھی برباد ہو، اس کی آخرت بھی برباد ہو، یعنی ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہوں جو آخرت خراب کرنے والے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ کھڑے ہوں جو اس کی دنیا خراب کرنے والے ہیں، بیچ میں بیچارہ امتحان میں کھڑا ہو۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟
یہ لوگ بڑی مثال دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی۔ انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک زوجہ ہیں، میں اسے بڑا پسند کرتا ہوں، مجھے محبت ہے، لیکن میرے ابا جی فرماتے ہیں اسے طلاق دے دے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے میں ابا کا، تو اپنے ابا کی بات مان، اپنے ابا کی بات ہے مان، طلاق دے دے اسے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی۔ ایک عالم کے پاس ایک بندہ گیا، جا کے کہنے لگا جی میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں طلاق دے، وہ دیتا نہیں، تو میں کیوں؟ کہتا مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں یہ کیا ہوا، ابھی بیوی اس کی ہے، آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ طلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں حضرت عمر، فرمایا کہ بیٹا بھی آیا ان کا، میں بات سنو، نہ تو عبداللہ بن عمر ہے نہ تیرا ابا عمر ہے، جا رکھ اپنی بیوی کو، تیرے ابا کو پسند نہیں آتی، تیرے ابا کو تو بھی پسند نہیں آتا، پھر تو بھی چھری پھر اپنے گلے پہ، تو بھی روانہ ہو جائے یہاں سے۔ پھر تو یہ جو بات ہے نا کہ ابا کی اطاعت کریں اس معاملے میں، ہاں کچھ شرعی قباحت ہے ایسی کہ وہ جناب خاتون میں پائی جاتی ہے، ایسی بات ہے جو سنجیدہ سے جس کو لینا چاہیے، اور ابا مطالبہ کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایک الگ بات ہے۔ ہاں جی، مثال کے طور پر بیوی جو ہے وہ روز ہی جوتے اٹھا کے شوہر کو مارتی رہے، یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن یہ پیکج لگایا ہے اس نے ہفتے بعد مارنے کا، اب ابا کہتا ہے ابھی جان چھڑا اسے، روزانہ تیری مرمت کرتی رہتی، تو پھر تو ٹھیک ہے بھائی، پھر جان چھڑوایا اسے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ عورتیں بھی کوشش کرتی ہیں، جیسے میں نے ایک مرتبہ مسئلہ بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ فرنگی جو ہے نارملائز کرنا چاہتے ہیں، عورتیں بھی نارملائز کرتی ہیں پہلے بندوں کو۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک پہ بہت زبردست اور حکیم معنی بات کی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ مرد کو صرف چیک کرنے کے لیے، جیسے اسپیکر کو ٹھوک کے کہتے ہیں ہیلو ہیلو ٹیسٹنگ، چیک کر رہا ہوں میں، تو کہتے ہیں مرد کو چیک کرنے کے لیے کہ اس کی غیرت کا لیول کتنا ہے، تو کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے ایسے شملے کو ہاتھ لگائے گی، بھائی صاحب یہ حال ہے۔ اچھا جب وہ بندہ ہنس کے برداشت کر جائے پھر یہاں پگڑی کو ہاتھ لگائے گی، تو پھر بھی کچھ نہ کہے تو امام غزالی فرماتے پھر پگڑی اس کی کھینچ دے گی۔ امام غزالی فرماتے جب اس عورت کا ہاتھ شوہر کی پگڑی تک پہنچ گیا نا، اگلے الفاظ امام غزالی کے میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام غزالی فرماتے ہیں پھر وہ سمجھتی یہ گدھا ہے، اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، پھر اسے گدھا سمجھ کے سوار ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ آج اندازہ لگائے نا، امام غزالی فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے گدھے بنے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، باہر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہلواتے ہیں، لیکن ہیں وہ کھوتے کہ نہیں؟ ہاں، بیویوں نے انہیں وہی سمجھ رکھا ہے، ان کے اعصاب پہ سوار ہیں، ان کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بندہ ہیرو بننے بھی لگے تو پھر معاملہ صاف ہو جاتا ہے، پھر کچھ بھی پلے نہیں رہتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی آیہ مبارکہ دیکھیں، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، میں حبیب پیارے آپ فرما دیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں ملے تو فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر تم نے خوش ہونا ہے، اس پر تم نے خوش ہونا ہے۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اس پر تم نے خوش ہونا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے، یعنی اللہ کا حکم مل جائے، اللہ کا حکم مل جائے۔ اب بندہ مومن کی بھی دو قسمیں ہو گئیں، یعنی بندے کی دو قسمیں ہو گئیں۔ مومن تو ہوتے ہی وہی ہیں جو اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ کا حکم آئے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں، اور وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، محبوب کے صحابہ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ہاں جی، نہیں تو آپ پچھلی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے لوگوں کو جب جہاد کا مارکا پیش آتا تھا نا، کہیں سے دشمن چھیڑ چھاڑ کرتا تھا تو رات کو خوشی میں جا کے ایک دوسرے کا دروازہ کھٹکاتے تھے، وہ کہتے تھے جہاد مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کا موقع لے آیا ہمارے لیے، جہاد مبارک ہو۔ یہاں اللہ اکبر کبیرہ، یہاں مر نہ جائیں، یہاں تو موت پڑتی ہے لوگوں کو۔ جہاد کے مبارک رات کو دروازے کھٹکا کھٹکا کے لوگوں کو دیتے تھے، یار مبارک ہو یار، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کا موقع لے آیا ہے، اب ہم غازی بنیں گے یا شہید بنیں گے، دونوں میں سے ایک نہ ضرور بنیں گے۔ اندازہ لگائیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم آنے پر اس طرح خوش ہوتے تھے۔ اور ہم میں نے کئی لوگوں کے منہ سے سنے، اذان ہونے لگے نا، ایک تو مولویوں کو سکون نہیں ہے، ابھی پڑھ کے ہٹے تھے دوبارہ پھر پڑھ دی، مولوی کو سکون نہیں ہے، حکم اللہ کا ہے، وقت اللہ لایا ہے، تو کہہ رہا ہے مولوی کو سکون نہیں ہے، مولوی نے تو اللہ کے کہنے پہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پڑھا ہے، تو مطلب کیا ہے تیرا؟ حقیقت میں کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کو سکون نہیں ہے۔
پتہ نہیں ہے تیرے جملے میں کیا سنگینی ہے، تیرا یہ جملہ سمندر میں ڈال دیا جائے پورے سمندر کو زہریلا کر دے، اتنا سخت جملہ تو نے بولا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ تو اللہ کا پیامی ہے، اللہ کا پیغام سنا رہا ہے، اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہا ہے، یہ مولوی کو سکون ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اندر کا نفاق ظاہر ہوتا ہے جب بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سن کے خوشی کا اظہار کرے، چہرے پہ خوشی جو ہے وہ دکھنے لگے، تو سمجھ جائیں یار اس کو اپنے مالک کے ساتھ محبت ہے، مالک کے ساتھ ہے محبت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے ساتھ ہی اسے موت پڑنی شروع ہو جائے، ہاں جی، ایسے جناب اس کی آنکھیں پھرنے لگیں، آنکھیں پتھرانے لگیں اس کی، تو سمجھ جائیں کہ یہ جناب منافقت ہے اس بندے میں۔ یہاں پہ ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ خوش ہونا ہے تم نے، کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ بات میں چھیڑنے تو لگا ہوں لیکن وقت کم ہے، کوشش کرتا ہوں جلدی سے جلدی اس کو ختم کروں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فلیفرحوا، یہ خوش ہوں، کیا کریں؟ خوش ہوں۔ کس بات پر؟ بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر۔ یہاں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت قرآن ہے، کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کے ملنے پر خوشی کا اظہار کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قارون کے بارے میں بات کرتے ہوئے، قارون جو ہے وہ اپنے مال کو لے کر کے جاتے ہوئے اکڑ رہا تھا، اترا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ارشاد فرمایا لا تفرح، اے خوش نہ ہو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ خوش ہونے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ خوش نہ ہو، اللہ خوش ہونے والوں کو پسند ہے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ خوش ہونا ہے تم نے، وہاں فرمایا جا رہا ہے خوش نہیں ہونا، کیونکہ خوش ہونے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ جی، تو ان دونوں آیات میں تطبیق کیسے ہوگی، ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے کہ جو ایک فرق نظر آ رہا ہے وہ فرق کیسے ختم ہو؟ ایک جگہ قرآن فرمایا کہ خوش ہونا ہے، ایک جگہ فرمایا کہ خوش ہونے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو مطلب یہ ہے، آگے وضاحت اس کی اسی آیت مبارکہ میں اس کا جواب ہے۔ جب قارون کو کہا گیا قارون اتنا لتنو بالعصبۃ اولي القوہ، اللہ نے فرمایا کہ اس کا خزانہ کتنا تھا، اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ یہ دیکھیں اس کے خزانے کی اکیلی چابیاں جماعت اٹھاتی انہیں مشکل ہوتی تھی، جماعت اٹھاتی انہیں مشکل ہوتی تھی، اتنا بڑا خزانہ تھا اس کا، قارون کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اسے کہا گیا کہ تو زکوٰۃ دے، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا یہ جو مجھے دیا گیا ہے نا سارا مال، یہ تو میں نے اپنے علم کی بنا پر حاصل کیا ہے، یہ اللہ نے تھوڑا دیا مجھے، یہ میں نے اپنی قابلیت کی بنا پر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کون سا فضل اور اس کی رحمت ہے یا اس کا کرم ہے جو آج مجھ سے اللہ مانگ رہا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کو دیکھ کر کے وہ کہہ رہا ہے یہ میں نے اپنی قابلیت کی بنا پر لیا ہے، اس لیے جو ہے نا میں اللہ کو زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ کے حکم پر زکوٰۃ کیوں دوں؟ جی، تو وہ خوش ہو رہا تھا اللہ کی نعمت کو دیکھ کر کے، یہ کہے کہ یہ میں نے اپنی قابلیت کی بنا پر لیا ہے، تو ایسا بندہ خوش ہونے والا اس کو اللہ نے منع کر دیا، تو انہیں خوش نہیں ہونا۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ کیونکہ خوش ہونا یہ شکر ہے، خوش ہونا کیا ہے؟ شکر ہے۔ اور جب تو نے مانا ہی نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے تو پھر تیرا خوش ہونا بنتا ہی نہیں، تو پھر خوش کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ خوشی کی کئی قسمیں ہیں، خوشی کی کئی قسمیں، ایک خوشی ہے شکر کی، ایک خوشی کس کی ہے؟ یوں کہہ لیں فرح شکر، فرح شکر، شکرانے کے طور پہ خوش ہونا ہے جی۔ مثال کے طور پر کوئی بیٹھا ہے، اس کو آ کر کے کوئی بندہ ابھی قربانی آنے والی ہے پوری رانی دے دے تحفے میں، یہ لیں جی آپ، وہ خوش ہوگا۔ یہ والا خوش ہونا کیا ہے؟ یہ خوشی کا خوش ہونا ہے۔ کیا ہے؟ خوشی کا خوش ہونا ہے۔ اور دوسرا خوش ہونا کیا ہے؟ دوسرا خوش ہونا ہے فرح بطر، با تو را، فرح بطر، اتراتے ہوئے خوش ہونا، اکڑتے ہوئے خوش ہونا، ہیں جناب دیکھتے ہوئے اچھا اس طرح کرنا، یہ قارون کا خوش ہونا تھا جو اللہ نے منع کیا ہے۔ جس کا اللہ نے فرمایا خوش ہونا ہے وہ ہے فرح شکر، وہ کیا ہے؟ فرح شکر ہے۔ جس کا اللہ نے منع کیا خوش نہیں ہونا وہ فرح بطر ہے،
اکڑتے ہوئے خوش ہونا، یعنی جب نعمت ملی ہے نعمت کا اللہ کی طرف انتساب کیے بغیر اپنی طرف انتساب کر دینا، یہ کہنا کہ میں نے قابلیت کی بنا پر حاصل کیا ہے، یہ فرح بطر ہے اور یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک بات اور بھی بتاؤں، ایک فرح اور بھی ہے، وہ ہے فرح نفاق۔ کیا ہے؟ فرح نفاق، منافقت کا خوش ہونا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جب مومن کو دیکھ کے مسکراتا ہے نا، یہ مسکرانا بھی حضور فرماتے ہیں صدقہ ہے۔ مسکرانا کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ آپ آج کل بہت سارے لبرلوں کو دیکھا ہم نے، وہ پتہ کہتے ہیں مسکرائیں گے دیکھ کے کسی کو خوش ہوں گے، دیکھو ایسے جا رہے ہیں دیکھ کے تھوڑا خوش ہوں گے، تھوڑا سا ایسے منہ سے لگے گا ڈرامہ بازی ہے، منہ سے لگے گا نفاق ہے، تھوڑا سا ایسے دانت نکالیں گے جیسے اس کا منہ پرے ہٹے گا پھر منہ کوڑا کر لیں گے۔ تو یہ خوش ہونا کون سا خوش ہونا؟ نفاق والا ہیں۔ فرح شکر نہیں ہے کہ شکر کرے یار میرے ایک مومن بھائی میرے سامنے آ گیا، یار الحمدللہ اسے میں صحیح سلامت دیکھ رہا ہوں، چلتا پھرتا وہ دیکھ رہا ہوں، اس کو میں ایمبولینس میں نہیں دیکھ رہا، شکر ہے مولا تعالیٰ کا، دیکھ کے خوش ہو جائے مومن کو، شکر ہے یار السلام علیکم اس نے کہا ہے، ثابت ہوتا ہے ایمان سلامت لیے پھرتا ہے کہ مجھے مومن سمجھتے ہوئے السلام علیکم کہہ رہا ہے، آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہے، مطلب یہ کہ ایمان لیے ہوئے یہ۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ دیکھتے جناب ایسے جناب وہ دانت نکالیں گے تھوڑے سے، ساتھ ہی منہ کوڑا کر لیں گے، منہ ایسا کڑوا کریں گے جیسے پتہ نہیں سرکہ چاٹ بیٹھے ہوں یا پھر کوڑتما چاٹ بیٹھے ہوں، یہ ایسے منہ کریں گے، کھٹے منہ کریں گے۔ تو ان کا خوش ہونا وہ والی خوشی والا نہیں جو صدقہ بن جائے اور ان کو ثواب مل جائے اس بات کا۔ اب دیکھیں جی، یہ منافقت کا خوش ہونا جو ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت پایا جاتا ہے۔ جو میں بات کرنے لگوں بھی ہے تو کڑوی بھائی، ٹھیک ہے نا، لیکن تھوڑی تھوڑی برداشت کریں گے ہم سارے پھر، کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں کہ ہم کون سا باہر ہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ملنے پر تم نے خوشی کا اظہار کرنا ہے، قرآن ملنے پر تم نے خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اب بتائیں یار، خوشی تام اس وقت ہوگی نا جب بندہ اللہ کا حکم ملے اور عمل کرے۔ یہ صرف اللہ کے حکم ملنے پر خوشی کا اظہار تو کرے لیکن بعد میں اللہ کا حکم مانے نا، اللہ کا حکم مانا نہیں ہے تو بتائیں خوشی کا اظہار صحیح تھا اس کا؟ منافقت تھی نا۔ اللہ کا حکم ملنے پر خوش تو ہوا لیکن مانا نہیں حکم اس نے، تو بتائیں یہ خوش ہونا اس کا منافقت کا ہے یا نہیں؟ یہ تو منافقت کا خوش ہونا ہے۔ یہ جو خوش ہونے کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے وہ والا خوش ہونا نہیں ہے۔ جیسے ایک بندہ جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پہ خوش ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کے حضور کے میلاد کے جلسے جو ایجاد کیے نا، نکالے ہیں، یعنی میلاد کے جلسے، اس آیت مبارکہ سے بھی ایک بطور استدلال کے انہوں نے یہ بات لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے تم نے خوش ہونا ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام بھی تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، جو پکی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ حضور اللہ کا فضل بھی ہیں اور حضور اللہ کی رحمت بھی ہیں، حضور بلکہ رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیں، بندہ حضور کے آنے کی خوشی کرے، جو کچھ حضور لائے ہیں اس پہ خوش نہ ہو، اس کا خوش ہونا منافقت کا خوش ہونا نہیں۔ پھر بتائیں نا، قرآن کے آنے پر خوش ہو لیکن قرآن کے ماننے پر خوش نہ ہو۔ یہ کہے کہ قرآن آیا بڑی خوشی ہے مجھے اس بات کی، لیکن یہ کہے قرآن پڑھیں گے تو مریں گے بھوکے ہم۔ قرآن کے آنے کی خوشی بہت ہے مجھے، لیکن یہ ہے کہ قرآن کے کہنے پر نماز پڑھی تو میری دکان کا نقصان ہو جائے گا۔ قرآن کے آنے کی خوشی بہت ہے مجھے، قرآن کے کہنے پر میں نے اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو حصہ دے دیا جائیداد میں سے، اپنے ابا کی جائیداد میں سے، مجھے نقصان ہو جائے گا۔ تو قرآن کو نقصان والی کتاب کہے تو بتائیں اس کا خوش ہونا یہ فرح شکر بنے گا یا فرح نفاق بنے گا؟ یار یہ فرح نفاق ہے اس کا۔
اسی طرح کر کے جو بندہ قرآن کے آنے پر تو خوش ہو، لیکن قرآن کے ماننے کے معاملے میں اس کو جناب پس و پیش کا سامنا ہو، اسے پریشانی لگ جائے، اللہ نے نماز کا حکم دیا تو کیسے پڑھوں، کاروبار میں نقصان، زکوٰۃ کا حکم دیا تو کاروبار میں نقصان، اللہ نے بہنوں بھائیوں کو حصہ دینے کا حکم دیا تو کاروبار میں نقصان، مال میں نقصان، جداد کا نقصان، یہ سارے کے سارے اسے نقصان سامنے آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن دے، وہ کہے قرآن پہ میں خوش ہوں، لیکن قرآن کا نظام لانے پر میں خوش نہیں ہوں، نظام قرآن کا نہیں، نظام جمہوریت کا چلے گا، نظام فرنگی کا، یہودیت کا چلے گا، تو بتائیں وہ قرآن پہ خوش ہوا ہے؟ اس کا خوش ہونا کون سا خوش ہونا ہے؟ منافقت کا خوش ہونا ہے، یہ منافقت ہے ساری، وہ بھی اللہ کے قرآن کے ساتھ ہیں جی۔ جس طرح اللہ نے فرمایا نا وہاں، اب دیکھیں تھوڑی سی بات میں مزید کھولتا ہوں، آقا علیہ السلام کے آنے پہ خوش ہے تو حضور آئے، اور یہ پکی بات ہے، قوم خوش ہوتی نہیں ہوتی، میلاد کے جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، خوش ایسے ہوئے ہیں کہ خوشی کا اظہار انہوں نے ایسے کیا، گلیوں میں جھنڈے لگا دیے، گلیوں میں جھنڈیاں لگا دی، گلیوں میں پھر پہاڑیوں تک بات جا پہنچی، اونٹوں تک جا پہنچی، پھر جناب عورتوں کو میک اپ کرا کے ان کو جنتی حور بنا کے پیش کر دیا، انہوں نے جنت سے حور باہر آ گئی میلاد کے جلسے میں، اتنا عظیم جلوس تھا ہمارا کہ جنت کی حور ہی باہر آ گئی، اندازہ لگائیں۔ آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشی ہے، نئے کپڑے بھی سلوائیں گے، جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے، عید 12 ربیع الاول شریف والے دن چھٹی بھی کریں گے۔ وہ آقا علیہ السلام ادھر حضور تشریف لے آئیں سامنے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، حضور سامنے تشریف لے آئیں، کہیں جی آقا لاکھوں کروڑوں امتی کھڑے حضور کے نام کے نعرے لگا رہے ہوں، آقا علیہ السلام فرمایا یہ میں نظام خلافت لایا ہوں، قوم کا یا رسول اللہ ہم نہیں لیتے، آقا علیہ السلام فرمایا یہ میں نظام قرآن لایا ہوں، قوم کا یا رسول اللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، آقا علیہ السلام فرمایا یہ نظام تہذیب تسنن تمہیں دے رہا ہوں، قوم کا یا رسول اللہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ اب بتائیں ذرا، قوم حضور کے آنے پہ راضی ہوئی ہے؟ حضور کے آنے پہ خوش ہوئی ہے؟ تو اس سے ثابت ہوا ان کا حضور کے آنے پر خوش ہونا بھی ان کا فرح شکر نہیں ہے، بلکہ ان کا فرح نفاق ہے۔ یہ کہہ کہ یا رسول اللہ میں نے اگر بچے آپ کے تعلیم میں، آپ کی نظام تعلیم کو دے دی، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، میرے نظام تعلیم، میرے بچے جو ہیں وہ نظام فرنگی کو اپنائیں گے تو ان کی روٹی چلے گی، ان کا چولہا جلے گا، وگرنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے پہ خوشی ہے، آپ کے جو کچھ لائے ہیں اس لانے پہ خوشی نہیں ہے۔ بتائیں پھر کیا جواب ہے یار ہمارے پاس؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ یہ وہی حال ہو گیا جیسے اللہ نے قارون کو فرمایا، قارون کو اللہ نے فرمایا کیونکہ قارون نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی قابلیت سے حاصل کیا ہے، اللہ نے تھوڑی دیا مجھے، لہٰذا اللہ نے فرمایا نہ تمہیں خوش نہیں ہونا، تمہیں خوش نہیں ہونا۔ اسی طرح امت نے بھی آقا علیہ السلام کو سیدھا کہا یا رسول اللہ آپ نے جو نظام خلافت دیا ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہم اپنی قابلیت سے یہ پسند کریں گے، یہ چوائس ہماری ہوگی، نظام خلافت لیں یا نظام جمہوریت لیں، تو یا رسول اللہ ہم اپنی قابلیت پہ لے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قارون کو فرمایا قارون تو نے خوش نہیں ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان میلاد کے جلسے کرنے والوں کو بھی فرماتا ہے تمہیں اگر میرے حبیب کا نظام تعلیم پسند نہیں تو پھر میرے حبیب کے آنے پہ بھی خوش نہ ہونا، تمہیں اگر میرے حبیب کریم علیہ السلام کا نظام خلافت پسند نہیں ہے، نظام حکومت پسند نہیں ہے، نظام حکومت تمہیں یہودی کا پسند ہے اور خوش میرے حبیب کے آنے پہ ہوتے ہو، میں خبردار لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، خوش نہ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منافقتی خوشی کرنے والوں کو پسند نہیں۔ اندازہ لگائیں تو بتائیں جی بعد میں کتابوں کا ہے یا نہیں؟ آج قارون کا حال اور میری قوم کا حال دونوں ایک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جیسے اللہ نے اسے منع کیا نا خوش نہ ہو بھائی، تیرا خوش ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی طرح کر کے یہ قوم جو ہے، اب آپ ذرا خود بتائیں یہاں پہ چلیسواں کرنے والے زیادہ لوگ ہیں یا اپنی بہنوں کو حصہ دینے والے زیادہ لوگ ہیں؟ چلیسواں کرنے والے زیادہ ہیں نا، میلاد کے جلسے کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، یا آکل میلاد والے آقا کے نظام تعلیم کو، نظام سیاست کو، نظام تہذیب تسنن کو اپنانے والے لوگ زیادہ ہیں، میلاد کے جلسے کرنے والے زیادہ ہیں نا؟ تو بتائیں پھر حبیب کریم علیہ السلام کو کہاں مانا ہم نے؟ حبیب کریم علیہ السلام کے آنے کی خوشی ہو، حضور کے لانے کی خوشی نہ ہو، جو کچھ حضور لائے ہیں تو بتائیے بھائی اس کا خوشی منانا جو ہے نا یہ نفاق کا خوشی منانا ہے، یہ پکی بات کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جو ہے اتنے پہ رکھتا ہوں انشاءاللہ عز و جل، کل میں مزید کھولوں گا اس بات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمارے اندر سے جو ہے نا وہ ایسا نور بھر دے کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حبیب کا حکم لگنے لگے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق